مثلاً پھر وہ شوہر ہی کے اوپر جاؤں گی یا بچے کے بارے میں، جو بھی آپ کے قریب لوگ ہیں جن سے بھی آپ ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ صبر کرو گے یعنی ہے فتنہ لوگ تمہارے لیے، پھر کام چلانا کیسے، گاڑی چلے گی کیسے؟ صبر کے ساتھ معاملے حل کرو. لیکن صرف ایک ہی طریقہ نہیں کہ رونا دھونا اور ادھر شکایت ادھر شکایت، اس سے مسئلہ اس سے مسئلہ، جو راہ مل گیا اس کی بازو پکڑ کے اس کو مسئلہ سنانے کھڑے ہوگے کہ شاید یہ میرا مسیحا ہے اور یہ کوئی میرے لیے مسئلہ حل کر دے گا. اور اللہ کی بجائے بندوں پر اعتماد کرنا اور ان پر بھروسہ کرنا اور ان سے مانگنا اور ان سے حل چاہنا. ٹھیک ہے، آپ جنرل وے میں کوئی حل کسی سے مانگ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کو کس طرح کیا جائے. مثلا بچہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بیمار ہے، تو آپ کس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ رونا شروع کرتا ہے تو چپ نہیں کرتا، تو مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا مجھے اس کو کس کو دکھانا چاہیے. اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ تھوڑی کس سے پوچھتے ہیں، ہم تو پھر ساری داستان شروع کر دیتے ہیں اور پھر اصل مقصد تو بھول ہی جاتے ہیں کہ کسی سے سولوشن بھی پوچھیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، مسئلہ سارا بیان کر کے یہ بھی نہیں پوچھتے مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی بتائے تو کہتے ہیں تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. تو پھر دوسرے کا وقت کیوں ضائع کیا پھر آپ نے؟ یہ بے صبری کی باتیں ہیں نا. جو صبر کے ساتھ مسئلے کا حل چاہتا ہے وہ ٹھنڈے دل سے پلاننگ کرتا ہے کہ پہلے خود جانتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، اس میں میرا کتنا قصور ہے، دوسری پارٹی کا کتنا قصور ہے، مجھے اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، دوسرے کو کہاں اصلاح کرنی ہے. دوسرے کو اگر آپ خیر خواہی کے ساتھ اصلاح کے لیے کہیں گے تو وہ بھی کرنا شروع کر دے گا. اگر آپ ٹانٹ کریں گے، طنز کریں گے اور صرف گلے شکوے کریں گے تو دوسرا ڈیفینسو ہو جائے گا. اگر آپ دوسرے کے ضمیر کو جگائیں گے تو دوسرا اپنی اصلاح کر لے گا، وہ بھی سوری کر لے گا. اور اگر آپ دوسرے کی انا کو جگا دیں گے تو وہ ڈیفینسو ہو جائے گا اور کبھی اصلاح نہیں کرے گا. عام طور پر ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کی انا جگا دیتے ہیں، ان پہ الزام لگا کے، ان کو غصہ دلا کے، ان کی شکایتیں کر کے، ان کے خلاف باتیں کر کے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان کی ساری انرجی اس میں لگتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیپینڈ کریں. وہ پھر کان نہیں دھرتے اس بات پہ کہ وہ آپ کی نصیحت سنیں، وہ نصیحت نہیں سنتے. پھر تو ہماری اپروچ ہی غلط ہوگی. تو جب تک صبر نہیں ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، اپنی غلطی کو دیکھنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی اور اس سے دعا کرنی اور پھر اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہے. اور پھر اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ ہاں مشکل کتنی بھی بڑی ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر جان دے دیں ان کے لیے تو کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو جو پریشان کرنے والا ہو. یعنی مردہ، میت، اموات، موت، یہ بڑی ڈپریسنگ سے ورڈ ہے. بلکہ ان کے لیے کیا لفظ بتایا گیا؟ میت کی بجائے شہید. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ ہی نہیں، تم سمجھ سکتے بھی نہیں کہ ان کی زندگی کیسی زندگی، وہ کہاں پہنچا دیے گئے، ان کے مقام کیا، ان کے مرتبے کیا ہے، وہ کس حال میں، کس خوشی میں ہے. بظاہر تم دیکھتے کہ ہائے وہ بیچارہ مارا گیا، نو، وہ تو بہت اونچے درجوں پہ پہنچ گیا جہاں تک تمہاری سوچ بھی کام نہیں کرے گی. اور پھر سب کو بتا دیا گیا، اے ایمان والو، کیا ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، کیونکہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ کون واقعی سچا ہے، مخلص ہے اور کون نہیں. کس کس چیز میں امتحان ہوگا؟ ٹیسٹ کے نام کیا؟ ٹیسٹ پیپرز کے بشیء من الخوف، خوف ہوتا ہے فیوچر کا، ہائے میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور خوف ایک بیماری بھی ہوتی ہے جسے فوبیاز کہتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کیا، خوف اور فوبیاز کی بات کر کے تو بس اپنے آپ کو ایک ایکسکیوز دے دیا. یہ نہیں سوچا یہ ڈیزیز ہے ہماری تو اس کو کیور کرنا ہے، اور اس کا کیور کسی دوائی میں نہیں ہے، اس کا کیور اللہ پر اعتماد کرنے میں ہے. کیسا اعتماد کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو بھی وہ مطمئن تھے. پھینکنے اور آگ میں پڑنے کے بیچ میں جبریل آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور عرض کی کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے.
کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے، کافی ہے مجھے. تو جتنی دیر میں وہ پڑھ کے نیچے اترے آگ میں، اللہ کا حکم پہنچ گیا آگ کو کہ آگ تو نے جلانا نہیں، تو آج جلانے کے بجائے ٹھنڈک بن جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. کس وجہ سے؟ اللہ پر توکل اور بھروسے کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، اپنی ساری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کرنے سے. اتنا بڑا میریکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب غار ثور پہ دشمن پہنچ گئے تھے، ابو بکر گھبرا اٹھے تھے کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کی ضرورت نہیں. یہ ہے خوف کے علاج، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ. اللہ ساتھ ہے، کس بات کا ڈر؟ مثلا اگر آپ کی عمر 30 ایئرز ہو چکی ہے یا 40 ہو چکی ہے اور آپ کو یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ اگلے 40 سال کیسے گزریں گے، تو سوچئے پچھلے کیسے گزرے تھے؟ گزر گئے نا، اگلے بھی گزر جائیں گے. اللہ کا سہارا کافی ہے. کیونکہ خاص طور پر جب شادی نہیں ہوتی یا بچے نہیں ہوتے تو اور پریشانیاں بڑھ جاتی. میرا کیا ہوگا، مجھے کون سنبھالے گا، مجھے کون دیکھے گا؟ سب کا اللہ ہی ہے، بچے والوں کا بھی اللہ ہی ہے، اصل میں بچے کوئی نہیں ہے، اور باقی سب کا بھی وہی ہے، اور وہی کافی ہے. جب یہ خوف آئے، دل میں پریشانی آئے، تو کیا کہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب مجھے کافی. حسبی الرب من العباد، بندوں کی طرف سے بھی اور بندوں کے مقابلے میں میرا رب مجھے کافی. حسبی وکفا سمع اللہ لمن دعا، حسبی کافی ہے مجھے، وکفا اور کافی ہو گیا. اب تک کافی ہو گیا، آئندہ بھی کافی ہوگا. اور سن لیا اللہ نے جس نے اس کو پکارا. جو بھی اس کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ میری بھی کرے گا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. مجھے کسی خوف کی ضرورت نہیں، کسی غم کی ضرورت نہیں. مجھے آج میں جینا ہے کہ جو کام میں آج کر سکتی ہوں وہ کر لوں اپنی آخرت کے لیے. دوسری چیز والجوع، اور بھوک، سٹارونگ، بھوک کے ذریعے آزمائے گا. کچھ لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے نا، ان کی زندگی میں خوف زیادہ ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی پریشانی زیادہ ہوتی کہ چن نہ جائے. مثلا آپ دیکھیے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کا خوف بھی زیادہ ہوگا کہ ٹیکس زیادہ ہو جائے گا، پھر بہت پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، پھر ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، چوری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کون لے جائے، پتہ نہیں کیسے ہو. اور کچھ لوگ ان کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے، ان کو بھوک کا خوف رہتا ہے، میری جاب نہیں ہے، مجھ پہ بہت سے ڈیٹس ہیں، میرا کیا بنے گا، میں کھاؤں گا کہاں سے. تو جو ہے بھوک صرف پیٹ کی بھوک نہیں، اور بھی جو انسان کی ضروریات ہیں، کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ کہاں سے پورا ہوگا، یہ کہاں سے پورا ہوگا. تو جب غربت ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، تو انسان کو ہر وقت غم کھائے جاتا ہے. اب بچی کی شادی آ رہی ہے، میں اس کا کیا کروں گی، اب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اب لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، میں ان کو کہاں سے کھلاؤں گی، میں یہ کیسے کروں گی، وہ کیسے کروں گی. یہ بھی امتحان ہے سارے. یہی مسئلے مسائل ہمارے لگے رہتے جو ہمارے دماغ کو آکیوپائڈ رکھتے ہیں. نہ نماز چین سے پڑھنے دیتے، نہ ذکر میں کوئی مزہ آتا ہے، نہ کسی اور جگہ پر ہم پوری طرح توجہ دے سکتے، کیونکہ ہمارا دماغ کہیں اور ہی آکیوپائڈ ہے، ہم ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالوں کی کمی، اس کا ڈر لگا رہتا ہے. والانفس، اور جانوں کی کمی، یعنی انسان فوت ہو جاتے ہیں، آپ کے لوڈ ونز جو ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں یا آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات جیسے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے، سال ہر سال آپ کو نہیں ملتے، آپ غمگین رہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کو سوچئے، جب یوسف علیہ السلام کئی سال تک ان کو نہیں ملے، پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں. والثمرات، اور پھلوں کی کمی، یعنی انسان کی اسٹرگل جو ہوتی ہے اس کا کوئی آؤٹ کم نہ ہونا، اس کا کوئی ثمرہ، اس کا پھل نہ ملنا. تو یہ بھی کیا ہے دراصل انسان کے لیے ایک مصیبت کہ آپ اتنی محنت کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بزنس شروع کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں نتیجہ نکلتا، کچھ ہاتھ میں نہیں آتا. تو ایسی صورت میں ہر شخص، آپ دیکھیے کہ یہ جو 5 ہے نا، مصائب خمسہ ان کو کہتے ہیں، 5 مصیبتیں،
کچھ پہ پانچوں ہوتی ہیں، کچھ پہ ان میں سے کوئی ایک آدھ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور با ضرور، دو دفعہ ضرور، اس لیے کہ لام بھی تاکید کا اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے، یعنی ٹوائس، ڈبل تاکید، کہ ایسا ہو کے رہے گا، ضرور ہوگا. لیکن ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری. پیچھے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ، اور یہاں فرمایا ان کے لیے خوشخبری. جب اللہ کی مدد ساتھ آ گئی تو ان کو پروٹیکشن مل گئی کہ تمہاری اس آزمائش اور اس مصیبت میں بھی خیر ہے، تم آزما لیے گئے تو چن لیے گئے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے بلا شبہ بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی جزا، اتنا بڑا پھل. اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. جب کوئی تکلیف آئے تو سمجھے اللہ کی محبت کا پتہ چل گیا. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، یہ بتائیے ہم کہاں سے پتہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اچھا، ہم چکے اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں جیسے کوئی نعوذ باللہ کوئی انسانوں کی طرح کی محبت. اچھا، بندے جب بندوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیسی محبت کرتے ہیں؟ پھول پیش کریں گے، کارڈ لکھیں گے، لو نوٹس لکھیں گے، اور بہت ادائیں کریں گے، بہت پولائٹلی پیش آئیں گے، وغیرہ وغیرہ. کئی طریقے ہوتے ہیں نا محبت کے اظہار کے. اچھا، ہم اس مسکنسپشن کا شکار ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو وہ ہمارے لیے بھی پھول برسائے یا ہر کام آسان ہو جائے تو ہم سمجھیں گے اللہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. ہم اس طرح اللہ کی محبت جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ محبت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اللہ جس سے محبت کرے گا اس کو آزمائش میں ڈال دے گا. کوئی آزمائش آ گئی تو سوچئے اللہ نے محبت کر دی مجھ سے، میں اللہ کی نظروں میں آ گئی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن شاید ملینز میں کوئی ایک ہو جو یہ سوچتا ہو تکلیف کے وقت کہ یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے. یقیناً اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو آزمایا اس نے. ہم نہیں سوچتے، یہ شیطان سوچنے نہیں دیتا، بلکہ الٹا اللہ سے بدگمان کرتا ہے. آپ دیکھیے جس قوم سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. جو شخص آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے لیے راضی اور خوش ہے، اس کے لیے رضا اور خوشنودی. جو کہ یا اللہ تو نے تکلیف بھیجی ہے نا، تیرے اذن سے آئی ہے، خود سے کوئی نہیں آ سکتی، اب تو چاہے گا تو دور بھی کر دے گا، لیکن یہ جو میرے ٹیسٹ کا ٹائم ہے آسان کر دے، میرے ایمان میں اضافہ کر دے، اور اس امتحان سے جو مقصد ہے مطلب ہے وہ پورا کر دے، جس لیے تو نے مجھے آزمایا ہے وہ آزمائش دور کر دے اور مجھے اس کا وہ نتیجہ عطا کر. تو دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دینا چاہتا ہے، اس کا اجر بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کے عمل اتنے زیادہ کوئی نہیں ہوتے تو اجر نہیں بڑھ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا اجر بلند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے. اس لیے وہ محبت ہے اس کی کہ وہ ہمیں ہائی رینک میں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں جاہلوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم الٹا ناراض ہونے لگتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کہیں غلط ہوتے ہیں جس کی اصلاح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ یہ بندہ اپنی اصلاح کر لے تاکہ زیادہ اچھے کام کر سکے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک خاص ٹیلنٹ کے ساتھ بنایا ہوتا ہے، ایک خاص کیلیبر دیا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اس کیلیبر کو، اس پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے، اس کے مطابق نہیں کام کر رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رگڑا دیتا ہے تاکہ ہم ذرا پکے ہوں تو پھر وہ کام کریں جو ہمارے اندر مائنڈز ہیں دبی ہوئی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگ کانوں کی طرح، مائنڈز کی طرح، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ زمین کے اندر جو دفن ہے نا خزانے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں لوہا ہے، کہیں. تو لوگوں کی بھی ایسی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے اندر سونا ہوتا ہے، سونے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سونا اندر کہیں دبا ہوا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈائنامائٹ یا اس کی کھدائی یا اسے مشکل میں ڈالنا پڑے گا، تب باہر نکلے گا نا. پہاڑ ایسے تو نہیں ٹوٹتے. تو اس کے لیے آزمائش تو آنی ہے. کوئی شخص آزمائش کے راستے سے گزرے بغیر بڑا نہیں بنا کبھی بھی. اور پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کے محبوب رہے، سب سے زیادہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، سب سے زیادہ امتحان میں ڈالے گئے. اس لیے اگر آپ پر بہنوں کوئی بھی تکلیف ہے، کہے یہ اللہ کی محبت ہے. اگر تو میں نیک ہوں تو وہ چاہتا ہے میں اور ثواب حاصل کر لوں، اور اگر میں گناہگار ہوں تو وہ چاہتا ہے میں اصلاح کر لوں. یا وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری کمزوریاں دور ہو جائیں. جیسے جنگ احد میں کیا ہوا تھا
کہ مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوریاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح کے بجائے شکست سے دوچار کر دیا، اور وجہ بھی بتا دی قرآن مجید میں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کرے اور اپنے کام کا بنا لے۔ تو جب بندے کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، اور ان کمیوں میں کیا ہوتا ہے، مثلاً وہ کمیوں کی بھی لسٹ تھوڑی سی بتا دوں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اپنی نظر میں، ہماری کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے سب دوسروں میں، اس لیے ہر وقت دوسروں کی چنتے رہتے ہیں، اس میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ کمیوں میں سب سے پہلے اپنی عبادات کو دیکھیے، کیا آپ ہر نماز وقت پر پڑھتے؟ کیا آپ کی کہیں فجر قضا تو نہیں ہو جاتی؟ اگر آپ فرض نماز میں سستی کر رہے ہیں تو آپ کا تو ایمان ہی ناقص ہے۔ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی، وہ مسجد ہی نہیں جاتے، ساری دنیا میں پھر آئیں گے، مسجد نہیں جائیں گے، حالانکہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں اس کے گھر جائیں، چاہتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں اس کے گھر جائیں، اس سے ملاقات کریں۔ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور مسجد نہیں جاتے، اس کے گھر نہیں جانا چاہتے، وہاں دل ہی نہیں لگتا، گھر میں بیٹھے ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، اس سے باتیں اس سے باتیں، یہ کام وہ کام، اور مسجد نہیں جاتے۔ کیا اللہ آزمائے گا نہیں؟ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ ہے نا کہ دین کا کوئی کام کریں، اور آپ نمازوں میں سستی اور کوتاہی کر رہے ہیں، ایمان ناقص ہے۔ ناقص ایمان کے ساتھ اور آزمائشیں آئیں گی، اور آپ کی تمنائیں اور امیدیں نہیں پوری ہوں گی جب تک آپ اصلاح نہ کر لیں۔ ہم بڑی معصومیت انوسینس کے ساتھ کہتے او ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کیا آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ کی آنکھ کھلے گی؟ جاب پہ جو لوگ جاتے ہیں صبح 3 بجے، ان کی آنکھ بند رہتی ہے؟ 4 پیسوں کی خاطر جو لوگ صبح سویرے نکلتے ہیں ان کی آنکھ بھی کھلتی ہے، ان کو سردی بھی نہیں لگتی، وہ دور دراز سفر کر کے بھی جاتے ہیں، وہ ٹریفک میں بھی رکتے ہیں، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں اور وہ جاب پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہم لیزی پیپل بستروں میں گھس کے پڑے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں۔ کیا کام؟ پہلے اپنی ذات پہ تو ورک کرو، پھر آگے بڑھنا۔ تو بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں اصلاح کے لیے، ہم فرشتوں کی اصلاح کے لیے، اور ہم نہیں سمجھتے، اور ہم ان کو کرب کرنے کی کوشش کرتے رہتے، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا دو، اور غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اس کو دور کرنے کے۔ مثلا کسی انسان کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اسی کو کاٹ کے رکھ دیتے، رشتے داروں نے کچھ کہہ دیا اگر تم سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے، ایک اور گناہ پہ گناہ، صلہ رحمی کی وجہ قطع رحمی، اور اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قاطع رحم موجود ہوتا ہے۔ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، وہ نہیں بھی اچھا کرتے تو بھی ان سے اچھا کرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم الٹا رشتے داروں کے ساتھ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا تھا۔ تو بہنوں، اگر کوئی رشتے داروں سے ناراض ہے تو اسے صلح کر لینی چاہیے، چاہے انہوں نے آپ کو کھانے کا نہ پوچھا ہو، چاہے انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو آپ کے ساتھ، پھر بھی آپ سلام دعا کریں، کیونکہ ورنہ رزق میں برکت نہیں ہوگی، روزی میں اضافہ نہیں ہوگا، عمر میں برکت نہیں ہوگی، عمر بیکار کاموں میں گزر جائے گی۔ تو عموماً پرابلمز کے جو سولوشن ہوتے ہیں وہی غلط ہوتے ہیں، وہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جو آزمائش پہ راضی ہو جاتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے، ایکسپٹ کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو آزمائش پہ ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے اور ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے آزمائش کو، امتحان کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور درجات کے بلندی اور درجات میں اضافے کا ذریعہ، کہ ٹھیک ہے آپ فرشتے ہی صحیح، مان لیا فرشتے ہیں تو پھر صبر کیجئے، یہ آزمائش آپ کے درجے بڑھانے کے لیے آئی ہے۔ تو کیا نہیں چاہیں گے کہ جنت میں ہمارا گھر دوسروں سے اونچا ہو؟ لیکن ہم چاہتے مفت میں ہی ہو جائے۔ تو دنیا میں تو مفت کا کوئی گھر نہیں ملتا، تو آخرت میں کہاں سے ملے گا؟ اچھا، صابرین کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جن پہ مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے۔ کوئی فوت ہو گیا تو ہم بھی فوت ہونے والے، کوئی چیز چلی گئی ہم بھی تو جانے والے، کچھ جل گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا، پٹ گیا،
چوری ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ چیز چلی گئی، اب غم کیسا؟ ہم نے بھی تو چلے جانا ہے، ہم کون سے یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کوئی انسان چلا گیا، ہم بھی چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے تھوڑی. یہ احساس بہت قیمتی احساس ہے کہ ہم جانے والے ہیں یہاں سے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور باقی کیا رہے گا؟ اللہ کی رضا باقی، اور جنت باقی، اور پھر اللہ سے ملاقات اور اس کے چہرے کا دیدار. اگر وہ مل جائے تو یہ کوئی تکلیف نہیں، میں ہر چیز پر صبر کر لوں گی، اور اللہ سے ناراض نہیں ہوگی، اور اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت اور بھلائی کی دعائیں کرتی رہوں گی، اور اپنے پچھلی اگر کچھ کہہ بیٹھی تو اس پر معافی مانگوں گی. تو بہنوں، استغفار جو ہے وہ بہت سی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معافی دینے والا ہے، غفار ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، برسنے والا آسمانی خوب بارشیں ہوں گی، ویجعل لکم انہارا، خوب نہریں باغ اگیں گے، ویمددکم باموال وبنین، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی راحتیں نصیب ہوں گی. اس لیے اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اس کے بعد، یعنی کہ اب یہ سیشن ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کیا وظیفہ پڑھوں. میں نے بتا دیا آپ کو استغفار پڑھنا ہے. کیسے؟ پہلے تو اردو میں یا پنجابی، انگریزی، جو آپ کی زبان ہے اس میں کہیے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اور اپنے گناہ سوچیں. اور گناہوں میں میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا نمازوں میں سستی، دوسرا غیبت چغلی، لوگوں کے حقوق میں کمی، تیسرا اپنے فرائض میں کوتاہی، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، وغیرہ وغیرہ. جو بھی گناہ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ان میں سے چیک کریں خود کیا کر رہے ہیں، تو اسی پہ پھر معافی مانگیں گے نا. جب یہی نہیں احساس کے گناہ کر رہے ہیں اور خود کو تعویلیں دے کے مطمئن کیا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا معافی مانگیں گے؟ اور جب معافی نہیں مانگیں گے تو اگلے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں وہ ہوتے رہیں، اور کوئی ایسا کوئی منتر پتہ چل جائے جو کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں. نہ ہم بدلیں، نہ کسی کو معاف کریں، اور زندگی آسان ہو جائے. یہ نہیں ہونے کا. اپنی غلطیوں کو چن کے لکھیں، کیا کیا غلطیاں کرتی ہوں، اس کی اصلاح کریں، اس پر رو کے معافی مانگیں، صدقہ خیرات کریں، درود شریف کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل کرے گا. اور صبر سے کام لیں، اور سب سے پہلے اللہ کے پاس جائیں اور سجدے میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا اچھا فلاں جگہ جاؤ، وہاں کوئی مسئلے کا حل مل جائے گا، تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اس کے دل کو راستہ دے دیتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، اس کو راستہ نظر آنے لگتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل فرما دیں گے. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر اپنے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں. ورحمت، اور خاص رحمت کن پر؟ ان صبر کرنے والوں پر. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا کہ ہدایت پر ہو، صحیح راستے پر ہو. اور کیا چاہیے؟ کیونکہ سیدھا راستہ، اس کے لیے تو ہم ہر وقت دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ طریقہ اختیار کرے وہ سیدھے راستے پر. سیدھا راستہ ہی ایسا ہے جس پہ چل کے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے. تو صبر کا بدلہ جنت ہے بہنوں. مشکل ضرور ہے، کڑوا ہے، لیکن جو کر لے بس ایسے ہی جیسے وہ ایک انجیکشن لگتا ہے نا تو سوئی چبھنے کی دیر ہوتی ہے، جب دوا اندر آتی ہے تو بیماری بھی دور ہوتی ہے اور طاقت بھی آتی ہے اور انسان کے لیے خیر ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خون بھی سک ہوتا ہے سوئی کے ذریعے، تو کچھ لوگ اپنی جان جلا کے اس تکلیف سے مصیبت اٹھاتے ہیں اور ان کا خون جلتا ہے، اور کچھ لوگ صبر کرتے ہیں جب تو ان کو انرجی ملتی ہے، ان کے اندر اور طاقت آ جاتی ہے، وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں، وہ پہلے سے بلند درجوں پہ چلے جاتے ہیں. سوچئے ہمارا ری ایکشن کیا ہے، اور ہم تکلیف کے بعد کیا خود کو کھاتے رہتے ہیں یا پھر صبر کر کے اللہ کی مدد کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے، اور اپنے مشکل میں بیٹھ کے اور تکلیف کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تکلیفات دور کرے. بہنوں، جو کچھ میں نے آج پڑھایا ہے اس میں سے جو آیات اور حدیث تھی 2-3 وہ میں نے اس کتاب سے لی ہیں. مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں، ٹھیک ہے. اس میں اور بھی بڑی اچھی اچھی ٹپس ہیں. 1 گھنٹے کے لیکچر میں سب کچھ نہیں میں بتا سکتی. اگر یہ کتاب آپ کے گھر میں ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے اور ٹوٹکے بھی ملیں گے، ٹھیک ہے. لکھا ہے کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنا ناپسندیدہ ہے. اس میں 2 آراء ہیں. ایک کہتے ہیں سوال کرنے کے ضمن میں آتا ہے اور دوسرے پہ امانت پڑ جاتی ہے. دوسرے ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ اویس قرنی سے دعا کرانا. یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے بخشش کی دعا کرائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا عمرہ کے لیے جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا. اس لیے کہا جا سکتا ہے. دیکھیے کہا تو جا سکتا ہے، لیکن بہت دفعہ لوگ ایک جملہ بنا لیتے ہیں. ہر وقت ہر ایک سے ہر ملاقات میں یہ کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا اور میرا نام لے کے کرنا اور ضرور کرنا. تو آپ دیکھیے کہ مثلا میرے ہی حال دیکھ لیجیے، اگر آپ میں سے 15 لوگ مجھے آج یہ کہیں، میں کیسے اس کو کر سکتی ہوں؟ نماز کے بعد میں کتنی دیر کس کس کا نام لے کے دعا کروں گی؟ مشکل ہے نا. ہم دوسرے پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. لیکن جب دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، جیسے ابھی انشاءاللہ بعد میں تھوڑی سی دعا کریں گے، تو اس وقت سب دعائیں ہو جاتی ہیں ایک دفعہ. یعنی آپ سب کے لیے کروں گی تو سمجھے کہ وہ ہو گئی، لیکن پھر دوبارہ آپ کسی کو کہتے ہیں تو وہ دوسرے کے لیے واقعی بوجھ ہو جاتا ہے. اب یہ نہیں ہمیں ملتا کہ روز وہ بچے اپنے باپ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. نہیں، ونس ان اے وائل اتنی بڑی غلطی کے بعد اگر انہوں نے کہا ان سے تو کوئی حرج نہیں. ٹوٹل ممانعت نہیں ہے کسی کو کہنے کی، لیکن سب سے زیادہ اپنا مقدمہ اچھا کون لڑ سکتا ہے، خود یا کوئی اور؟ خود. جس عورت کا مسئلہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حل لینے کے لیے گئی تھی، اور جب انہیں پتا چلا کہ یہاں تو مشکل ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پکارا. خود توبہ کرے، صدقہ کرے، استغفار کرے اور نفل پڑھے اور دعا کرے. یہ 5 چیزیں آپ کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے. جتنا کوئی اللہ کے قریب ہے نا اتنے آپ ہو سکتا ہے آپ زیادہ ہی ہوں اس سے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور آپ اس سے زیادہ اللہ کو پیارے ہوں. پھر یہ بس لوگوں میں ایک ہو جاتا ہے نا، کسی کا نام بڑھ جاتا ہے یا کسی کو کوئی شخصیت بڑی نمایاں ہو جاتی تو لوگ سمجھتے شاید یہ بڑا اللہ کا پیارا ہو. کوئی پتہ نہیں کون زیادہ پیارا ہے. اس لیے ہر ایک ہم میں سے اپنا پرائیویٹ اکاؤنٹ بنائے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. جوائنٹ یا شیئرڈ اکاؤنٹ کی نہیں ضرورت کہ کسی کو مسئلہ بتائیں پھر وہ آگے جا کے بتائیں. ڈائریکٹ کمیونیکیشن. ایک دفعہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، کیا اس مال پر بار بار زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جبکہ ایک دم دینے سے پاک ہو جاتا ہے، کیا وہ دوبارہ نہ پاک ہو گیا؟ دیکھیے زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1 سال تک آپ کے پاس مثلا سونا چاندی یا کچھ کرنسی جو سونے کی قیمت کے برابر ہو، یا کچھ اونٹ بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ ہیں، وہ تو عام طور پہ یہاں نہیں ہوتی آپ کی بالکل، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے فارم ہاؤس بنایا ہوا اور اس نے اتنی بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی بھی ہوں. مثلا سونا اگر 7.5 تولے ہے تو اس کا سال بھر اگر آپ کے پاس رہا تو سال کے آخر میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. پاک ہو گیا مال. پھر سال بعد دوبارہ دینی ہوگی. سارا سال نہیں، بار بار دینی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نہیں دینی، اکٹھی دینی ہے. سال کے آخر میں ایک ہی دفعہ اپنا فرض پورا کر لیں. جیسے ٹیکس آپ دیتے تو زکوٰۃ کو ٹیکس تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ پاک کرنے والی ہے. یہ صرف مثال دینی ہو سمجھنے کے لیے. اور اس میں یہ کہ ایک مخصوص اماؤنٹ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 40واں حصہ. لکھا ہے کہ میں ہفتے میں 1 بار برٹش قبرستان سے گزرتی ہوں. میں قرآن راستے میں پڑھتی جاتی ہوں. جب میں قرآن پڑھتی جاتی ہوں تو کہتی ہوں یا اللہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان تھا ان پر رحم فرما. ٹھیک ہے. سیرت صحابیات پڑھنے کے لیے آپ کی رہنمائی چاہیے. اس پہ میں نے لیکچرز بھی دیے ہوئے ہیں سیرت صحابیات پر. آپ ویب سائٹ alhuda.pk.com اور farhathashmi.com پہ جا کے سن سکتے ہیں. اور کتاب بھی ملتی ہے سیرت صحابیات. اس کتاب کو پڑھے اور پڑھ کر لیکچر سنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے سبق کیسے نکالیں. میں عام طور پر جب پڑھاتی ہوں تو صحابہ یا صحابیات کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہوئے ان کی زندگی سے نمونہ لیتے ہوئے اپنے عمل کے راستے نکالتی ہوں کہ انہوں نے یہ کام ایسے کیا تھا، مجھے کیسے کرنا ہے اپنی سچویشن میں. تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے سبق حاصل کریں. اور جیسے کہ قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جن کی موت جو ہے وہ ایمان پر ہوئی اور وہ
اللہ کے پیارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو صحبت نصیب ہوئی، ان کی زندگی میں کیا خوبیاں تھی کہ اللہ نے اس کے لیے چنا ان کو. تو ان کی زندگی پڑھ کے ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی سخاوت کیسی تھی، تو ہم اپنی زندگی میں بھی وہ کردار لائیں. کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لکھا ہے کہ a woman 34 years old became a widow just a month ago. She is settled in Jeddah with 11-year-old daughter, 9-year-old son. Her parents are in Jeddah as well since 40 years. Her in-laws are in Bombay. My question is, where should she stay, either with her parents or her husband's parents in Bombay? She cannot take any decision in this regard. What is the suggestion? دیکھیے جو اسلامک رولنگ ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ جس گھر میں شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے وہیں پر ہی رہے گی 4 مہینے 10 دن. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں رہ سکتی ہے، اسی سٹی میں پیرنٹس کا گھر موجود ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمپنی جس کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے وہ ان کو 4 مہینے رہنے دیتی ہے یا نہیں رہنے دیتی. عام طور پر کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بیوہ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے اپنی عدت گزارنے کے لیے، اس کو بینیفٹس بھی ملتے ہیں اور گھر بھی مل جاتا ہے. اگر تو ان کا گھر ایسا ہے کہ جس میں وہ رہ سکتی ہیں تو شی شوڈ اسٹے. تو بہن بھائیوں میں سے کوئی جا کے پاس رہ لے کچھ دن، باری باری کوئی آ جائے. اگر کسی صورت میں وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو وہ اس کی چوائس پر ہے، چاہے تو پیرنٹس کے گھر رہے، پھر چاہے تو ان لاز میں رہے، جہاں بھی وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے، لیکن پھر وہ 4 مہینے 10 دن وہیں رہے. یہ نہیں کہ کبھی ان لاز پہ چلا گیا، کبھی پیرنٹس کے آگے، کبھی کہیں اور. لیکن اصل رولنگ کیا ہے؟ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر فوت ہوا ہے. Ustaza, we know that a Muslim woman must travel with a mahram for long distance traveling. If we take precautions, are we allowed to travel without a mahram on Islamic reasons purpose, like who attending a Islamic conference? Basically اگر دیکھا جائے تو جو محرم کی قید ہے وہ 2 وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ عورت کے لیے پروٹیکشن ہو، سہارا ہو، یعنی کہ اس کی مدد ہو. دوسرا یہ کہ اس کی سیکیورٹی. اگر کوئی ایسی ٹریولنگ ہے کہ جس میں عورت سیکیور ہے، یعنی سیکیورٹی کا پرپز پورا ہوتا ہے، ایسے گروپ آف ویمن ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر کئی مدارس ہیں نا، مثلاً ایک مدرسہ ہے بریڈ فورڈ میں، وہاں لوگ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے اور 500-600 بچیاں وہاں ہاسٹل میں رہتی ہیں. اب ہاسٹل کے اندر ان کا محرم تو کوئی نہیں رہ رہا ان کے ساتھ، لیکن کیوں چھوڑا ہوا ہے بچیوں کو وہاں؟ کیونکہ آپ ان پہ تسلی رکھتے ہیں کہ وہ سیکیور ہیں وہاں. آپ نے جا کے ڈراپ کر دیا اور وہ وہاں رہ رہے. اس طرح اگر کہیں بھی آپ کو سیکیورٹی اور آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی تو اس میں رخصت موجود ہے، اور اگر ریزن درست ہے. لیکن اکیلی عورت رات کے وقت کوئی گاڑی لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چل پڑے تو یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. بچوں پر روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ 12 سال سے یا بلوغت کے فوراً بعد. لڑکیوں کے تو شروع ہو جاتے ہیں جب پیریڈز ہوتے ہیں ان کے، اور لڑکوں کے لیے جب ان کو ویٹ ڈریم شروع ہوتی ہے، احتلام شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بلوغت کی علامت ہوتی ہے. چلیے، آپ سب کے تحمل، صبر اور خاموشی اور اتنے اچھے طریقے سے سننے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. مختصر سی دعا کریں گے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی. دعا کے لیے درود شریف دل میں پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، اور جو باتیں تیری پسند کے مطابق ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہم سب کو برے اعمال سے، بری سوچوں سے، بری گفتگو سے، برے اخلاق سے محفوظ رکھ، اور ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اللہ تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اللہ ہمارے شوہروں کو ہدایت عطا کر، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کو ہدایت عطا کر، سب کے اندر ایمان پیدا کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر ناراضگی والے کام سے بچا لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یہ تیری بندیاں تیری خاطر اپنے گھروں سے نکلی ہیں، تیرے راستے میں آئی ہیں تیری بات سننے کے لیے. اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کے سب دکھ درد تکلیفیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں اس کی جزا عطا فرما. اللہ ان سب کو نیکی پر استقامت عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ان کے بچوں کے دکھ درد غم دور فرما. یا رب العالمین جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے اور اولاد بگڑی ہوئی ہے اس کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو بہترین رشتے عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں دین کے بہترین علم کی طرف لے جا اور بہترین کاموں کی توفیق دے، بہترین راستے دکھا. یا اللہ تو ہمیں ضائع ہونے سے بچا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ تو ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.